Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. مولا علی گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدہ بیمار ہیں، بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ مولا فرماتے سیدہ زندگی گزر گئی، جب سے شادی ہوئی آپ نے علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ بی بی فرماتی علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹی علی غریب ہے اور کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ انجام نہ دے سکے۔ یہ ایک اخلاقی نصیحت بھی ہے عورتوں کے لیے کہ شوہر سے کبھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کیا کرو کہ شوہر بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ لیکن فرمایا علی جس بھی چیز کی ضرورت تھی آپ خود لا لیتے تھے۔ مولا نے فرمایا پھر بھی شوہر ہوں، دل کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو، میں لاؤں تمہارے لیے کچھ۔ تو بھی فرماتی اگر آپ اصرار کر ہی رہے ہیں، بیمار ہوں، دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں، مولا فوراً فی الفور گھر سے باہر جاتے ہیں۔ قمبرا بازار میں دیکھ کہیں پہ انار ملتا ہے کہ نہیں، پوری بازار دیکھ لیتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ انار کا موسم نہیں ہے اور کسی کے پاس انار نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ سیدہ نے کچھ مانگا۔ مومن سوچ تو سکتا ہے نا کہ وہ امام جو اشارہ کرے کائنات اسے نہ نہیں کہتی، اس کے لیے انار کو بنانا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن مولا دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ عشیو ہم نے بھی تمہاری طرح ایک نارمل زندگی گزاری ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے اعجاز کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مولا علی کام کرنے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ سمپل زندگی جیسے ہم گزارتے ہیں ویسے اہل بیت گزارتے تھے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ انہوں نے تو زندگی اعجاز کے ذریعے سے گزاری، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، اہل بیت کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یا علی ایک یہودی ہے، سنا ہے وہ انار کو اسٹور کر کے رکھتا ہے، جائیے شاید اس کے پاس آپ کو انار مل جائے۔ مولا یہودی کے گھر پہ آتے ہیں، یہودی نکلتا ہے، امام فرماتے سنا ہے کہ تمہارے پاس انار ہیں۔ کہ یا علی انار تو سارے ختم ہو گئے، ایک ہی انار پڑا ہوا ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میری زوجہ بیمار ہے اور زندگی میں انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج انار کی خواہش کی ہے، میں دگنی قیمت دوں گا، اگر ہو سکے وہ مجھے دو۔ اس نے کہا اگر آپ مانگتے ہیں تو آپ کے لیے تیار ہے۔ فوراً جاتا ہے اور مولا کے لیے لاتا ہے۔ انار غالباً 2 درہم کا تھا، امام نے اس کے ہاتھ پہ 4 رکھے۔ منصف تھا، یہودی تھا پر منصف تھا۔ اس نے کہا یا علی جب 2 درہم کا ہے تو میں 4 کیوں لوں؟ اور آج مسلم مارکیٹ میں چلے جائیے، جب کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے ہم قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ یہودی ہے لیکن باصفت ابا کردار تھا، اس نے کہا علی میں 2 ہی درہم لوں گا، 4 نہیں لوں گا۔ امام نے فرمانی 2 انار کی ہے، 2 سیدہ کی طرف سے اپنے پاس رکھ لو۔ اب انار لے کر مولا خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہے ہیں، اچانک کسی خرابے سے کسی فقیر کے رونے کی آواز آئی۔ یہ بحث الگ ہے، میں زینت کی بحث پہ آؤں گا اور بڑی دلچسپ بحث ہے، کل اس پہ بحث کروں گا کہ قدرت ہے یہ جہان اور متکبران جہان اور شیاطین عالم بندوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے کیسے کرتا ہے۔ آواز آئی فقیر کی، ہو سکتا ہے کہ علی سنیں اور نہ جائیں۔ مولا جیسے فقیر کے پاس پہنچے کہ اتنے دن گزر گئے میں نے کچھ کھایا نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ امام نے فرمایا کہو تمہارے لیے کیا لاؤں، کھانا لاؤں، کھجور لاؤں، جو کہو تمہارے لیے لاؤں۔ فقیر ہے، دیکھ نہیں رہا۔ خدا بھی امتحان علی لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ زوجہ جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، آج انار مانگا، علی کو انار ملا، انار ہاتھ میں، راستے میں ایک فقیر نے آواز دی، مولا اس فقیر کے پاس آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، نابینا ہے، کیا لاؤں تمہارے لیے، روٹی لاؤں، کھانا لاؤں، کھجور لاؤں؟ کا دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں۔ اسی مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اولاد اور زوجہ کی محبت زیادہ ہے۔ اس لیے حدیث کے جملے ہیں جب فقیر تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ فقیر کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب کوئی مدد کے لیے تمہیں پکارتا ہے، کوئی مظلوم تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، یہ اس مظلوم کی آواز نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی آواز ہے۔
سوال یہ ہے کہ کون ہے جو شتابہ شتابہ اس آواز کے پیچھے جائے، دوڑا دوڑا اس آواز اور اس مدد کے لیے جائے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ پیشہ ور فقیر ہیں، فلاں فلاں ہے، ہم اس کو خیرات دے نہ دیں؟ علماء فرماتے ہیں تحقیق کرنا آپ کا کام نہیں ہے، اگر شک بھی پیدا ہوتا ہے دو، کم سے کم بھی رقم اسے دو۔ یہ صفت اللہ ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، شک ہے کم سے کم اس کو دو۔ تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹنا چاہیے۔ فقیر نے کہا دل کرتا ہے انار کھاؤں۔ آپ سے ایک سوال ہے، فقیر تو نابینا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، مولا کہہ دیتے انار کا موسم نہیں ہے، توریا کر لیتے نا، وہ تو نہیں دیکھ رہا نا، مولا کہتے انار کا موسم نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اور چیز لاتا ہوں۔ لیکن یہ علی بن ابی طالب ہیں، یہ نام کے صدیق نہیں ہے، یہ حقیقت میں صدیق ہیں۔ امام نے کہا انار تو ہے میرے پاس، تمہارے نصیب بھی اچھے ہیں، لیکن تو بھی بیمار ہے، تجھے بھی انار کی ضرورت ہے، میرا بھی ایک بیمار ہے جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج اس نے مجھ سے سوال کیا، تو ایک کام کرتے ہیں آدھا میں اپنے مریض کے لیے رکھتا ہوں، آدھا میں تجھے کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے دانہ دانہ نکالا اور اس فقیر کے منہ میں دیا اور اس نے کھایا۔ کھانے کے بعد کہا اب رخصت ہے، میں جا سکتا ہوں؟ کہا ہو سکتا ہے دوسرا آدھا بھی مجھے دو۔ سیدہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اب محبت زوجہ اور محبت خدا، ایک وہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یعنی خدا اپنی راہ میں کچھ مانگتا ہے، ایک طرف زوجہ کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ مومن کہتا ہے مولانا توکل کہاں پہ کیا جائے؟ توکل نارمل زندگی کی حالت نہیں ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب بندہ توکل کرتا ہے تو راستہ خدا وہاں سے بناتا ہے جہاں سے اس نے تصور نہ کیا ہو، جہاں سے اس نے گمان نہ کیا ہو۔ جسے ہم کہتے ہیں بند گلی، جہاں پہ تمہیں کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے، وہاں پہ مقام توکل ہے۔ کہ بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، سامنے رشوت مل رہی ہے، حرام کا پیسہ مل رہا ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے اگر یہ پیسہ نہیں لوں گا بیوی مر جائے گی، بیٹا مر جائے گا، بالکل بند گلی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہاں پہ توکل کیا جاتا ہے۔ توکل یہ نہیں کہ 10 لوگ مدد کرنے والے ہوں اور کہو میں نے اللہ پہ توکل کیا، نہیں عزیزو، توکل وہاں پر ہے جہاں پہ کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے، سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جائے، اب خدا کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں سے تو نے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ مقام توکل ہے۔ مولا علی نے توکل کیا، وہ آدھا انار بھی اس فقیر کو دے دیا۔ اب گھر جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، زوجہ پوچھیں گی علی انار لایا؟ مولا کیا کہیں گے ہاں ملا تو تھا لیکن راستے میں آ رہا تھا، کسی فقیر نے مانگا اور میں نے دے دیا۔ اب تصور کریں کوئی عام زوجہ ہوتی وہ شوہر سے لڑ پڑتی کہ تمہیں فقیر مجھ سے زیادہ عزیز تھا، کہ بیوی بیمار ہے اور ایک ہی انار تھا، کچھ اور اسے دے دیتے۔ سب سے زیادہ راہ اسلام میں جو پرابلمز کریٹ کرتی ہیں وہ فیملیز کرتی ہیں، بیٹا بیٹی زوجہ رشتہ دار، کہ تمہارا کام کیا ہے، دین کے پیچھے لگے ہوئے ہو، دوسروں کو دیکھو انہوں نے زندگیاں بنا لی، گھر بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، اور تم دین کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ یہی وہ مسائل تھے جو اہل کوفہ میں تھے کہ ہم تو حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن بیوی روک لیتی تھی، بیٹا روک لیتا تھا، زوجہ روک لیتی تھی، اگر تم جاؤ گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو سب سے زیادہ جو دین میں مسائل پیش آتے ہیں وہ فیملیز کے مسائل پیش آتے ہیں۔ لیکن مولا کو پتا تھا یہ کوئی عام زوجہ نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جیسے ہم فکری ہم آہنگی کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے شادی اس سے کرو فکر تمہاری ملے۔ آج ہم سوشل لائف کو تو دیکھتے ہیں کہ سوشل لائف ہماری مل رہی ہے کہ نہیں، اگر میں پیسے والا ہوں وہ پیسے والی ہو، اگر میں غریب ہوں تو وہ غریب ہو، لیکن فکر کو نہیں دیکھا جاتا۔ سب سے زیادہ مسائل جو کریٹ ہوتے ہیں شادی ہونے کے بعد، جب فکر نہیں ملتی تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب فکری ہم آہنگی نہیں ہوتی تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن علی کے گھر میں کبھی جھگڑا نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ فکر ملتی تھی، فکری ہم آہنگی تھی، لیکن توکل کیا خدا پر۔ مولا گھر میں داخل ہوئے۔ عجیب روایت کے جملے ہیں، جب گھر سے گئے تھے بی کے وجود میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ بسترے سے کھڑی ہو سکیں، گھر کا کام کر سکیں، لیکن مولا فرماتے اب جیسے گھر کے اندر داخل ہوا کیا دیکھا، سیدہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور گھر کے کاموں میں مشغول ہیں۔ تعجب سے مولا نے پوچھا سیدہ ٹھیک ہو گئی، کیا ہوا؟ تو فرماتی علی جو انار آپ نے بھیجے تھے اس میں سے میں نے ایک انار کھایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ مولا تعجب سے پوچھتے ہیں میں نے کب بھیجے؟ کہ یا علی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص دروازے پر آیا اور اناروں کی پیتیاں دے کر گیا اور کہا کہ یہ انار علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں۔ یقیناً یہ وہی تھا جو بچپنے میں حسنین کا جھولا جھلاتا تھا۔ عزیزو یہاں پہ دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک نتیجہ تو سب نے سنا ہوا ہے لیکن ایک نیا نتیجہ ہے۔
پہلا نتیجہ یہ ہے جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو خدا 10 کر کے واپس کرتا ہے. مولا نے ایک انار دیا, انار کی پیتی آ گئی. دوسرا یہ ہے اگر وہ یہودی والا انار مولا گھر میں لاتے اور سیدہ کھاتی, کیا اس میں شفا تھی؟ نہیں. لیکن جب وہ انار مولا نے اللہ کی راہ میں دیا, جب 10 انار گھر میں آئے اس میں خدا نے کیا رکھی؟ شفا رکھی. جب آپ فقیر کو 100 روپیہ, میرے پاس 100 روپیہ ہے, میں اس 100 سے گوشت خریدوں, مرغی خریدوں, جب یہ گھر میں آئے گی اس میں شفا نہیں ہے. اگر لیکن اس کو میں صدقہ دے دیتا ہوں اور اس 100 کے بدلے میں جو 1000 میری جیب میں آتا ہے, اس 1000 سے میں جو بھی چیزیں لیتا ہوں اور گھر لے جاتا ہوں, میرے بچوں کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. اس لیے فرمایا کہ جب صدقہ دیتے ہو 70 بیماریاں 70 بلائیں گھر سے ٹلتی ہیں. آج تک مومن کو خمس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, تمہارے مال میں برکت بھی آتی ہے اور شفا بھی آتی ہے. یعنی اگر سیرت اہل بیت پہ عمل کیا جائے تو جسم کو بھی شفا ملتی ہے, روح کو بھی شفا ملتی ہے. باتیں تو سمپل ہیں. میری آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں, آنسو تو وہی ہے, رنگ بھی وہی ہے, ذائقہ بھی وہی ہے. اگر یہ آنسو بیٹی کے غم میں بہے, اگر یہ آنسو باپ کے مر جانے پہ بہیں, ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن وہی آنسو, رنگ بھی وہی ہے, ذائقہ بھی وہی ہے, اگر حسین کے غم میں بہے تو خریدار جناب فاطمہ بن جاتی ہے.